السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ آج میں نماز کے بارے میں جو اہم مسائل ہے اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا اور لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے ادب کے ساتھ۔ دیکھیے، نماز کے بارے میں تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، رکوع میں کیا تسبیح پڑھنی چاہیے، سجدہ میں کیا تسبیح پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ اس پر میں ویڈیو بنایا ہوں، اور پھر کبھی انشاءاللہ باضابطہ اچھے طریقے سے ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن آج نماز میں جو اہم مسائل ہے اس پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ جب آپ جو ہے سجدے میں جا رہے ہوں تو سجدے میں ہم لوگوں کو کس طریقے سے جانا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ اس سے غلطی ہوتی ہے سجدہ میں جانے میں۔ دیکھیے، جب سجدہ میں آپ جا رہے ہوں تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آپ کا ناک اور پیشانی دونوں زمین پر جو ہے وہ رہنا چاہیے، زمین پر ٹکی رہنی چاہیے، زمین پر ٹچ ہونا چاہیے، ناک بھی اور پیشانی بھی۔ اسی طریقے سے جو ہے مرد حضرات کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو ہے ہاتھوں کو جو ہے پھیلا کے رکھیں گے، یعنی اس سے پہلو سے الگ رکھیں گے، ملا کے نہیں رکھنا ہے۔ ہاں، لیکن اگر صفے جگہ نہ ہو اور اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ ہاتھ کو جو ہے ہم الگ رکھیں پہلو سے، تو پھر کوئی بات نہیں ہے، آپ اس طریقے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو یہ دونوں پیر ہیں، دونوں پیروں کو اٹھا دیتے ہیں، تو اٹھانا نہیں چاہیے۔ بہت سے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دونوں پیروں کو اٹھا دیتا ہے تو نماز اس کی نہیں رہے گی۔ اس لیے آپ سے ادب سے گزارش ہے کہ جب سجدے میں جائے تو دونوں پیر زمین میں رہنا چاہیے، اور جو اس کی انگلی ہو، یعنی جو یہ انگلی ہے پیر کی، وہ آپ کا قبلہ کی طرف موڑ دینا چاہیے، یعنی اس طریقے سے مڑی ہوئی ہونی چاہیے قبلہ کی طرف، اور زمین پر ٹچ رہنا چاہیے جو ہے پیر، اور ناک بھی اور پیشانی بھی وہ زمین میں رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ یا تو صرف پیشانی کو زمین میں ٹچ رکھتے ہیں یا ناک میں۔ ایسا نہیں کرنے کا، بلکہ پیشانی اور ناک دونوں زمین میں ٹچ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے عورت کے بارے میں بہت مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ دیکھیے، وہ تکبیر تحریمہ کہیں گی تو پورا ہاتھ اس طریقے سے نہیں اٹھانے کا، بلکہ ہم لوگوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ یہاں تک ہاتھ اٹھائے۔ عورتیں جو اس طریقے سے کانوں تک اٹھاتی ہے، نہیں، کانوں تک نہیں اٹھانا ہے، بلکہ صرف یہیں تک، کیونکہ عورتوں کو خاص پردے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور جو ہے شریعت نے پردے کا جو ہے بہت زیادہ حکم دیا ہے تاکہ جو ہے حیا کا عنصر جو ہے وہ جھلکے۔ تو عورتیں بس یہیں تک اٹھائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ سجدے میں جائیں گی تو وہ بالکل سکڑ جائیں گی، یعنی ہاتھوں کو بالکل ملا کے، اور اس کے بعد ایسے دونوں ہاتھوں کو الگ نہیں رکھنا ہے پہلوؤں سے عورتوں کو، بلکہ ملا کے۔ ہاں، حدیث میں کہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، حدیث میں یہ کہا گیا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے حدیث میں یہ بھی حکم دیا کہ جس طریقے سے ہم حج کرتے ہیں اس طریقے سے حج کرنے کا۔ لیکن اس کے باوجود عورتیں جو ہے وہ رمل نہیں کرتی ہے، حالانکہ حدیث میں رمل کرنے کا یا نہیں کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو میں یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ حدیث کے اندر رمل کرنے اور نہیں کرنے کا کہیں تذکرہ نہیں ہے عورتوں کے بارے میں، اس کے باوجود عورتیں جو ہے رمل نہیں کرتی ہے، اور تمام امت کا اس میں اجماع ہے، متحد فیصلہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا و مروہ کی جو سعی کیے تو وہ دوڑ کر کیے، ہے نا۔ کہیں پہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں کو جو ہے دوڑنا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صفا مروہ میں وہ نہیں دوڑتی ہیں، ہے نا۔ تو یہ جو ہے میں نے اشارتاً یہ بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جو ہے نماز کے اندر عورتوں کو پردے کا بہت زیادہ خیال کیا گیا ہے، اس وجہ سے عورتیں جب سجدہ میں جائیں گی
تو بالکل سکڑ جائیں گی، اور اپنے دونوں پیروں کو داہنی طرف پھیلا کر اور بالکل یہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر، ہے نا، اور اس کے بعد سمٹ کر جو ہے سجدے میں جائیں گی، یہ پردے کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، تاکہ حیا کا عنصر جھلکے۔ حالانکہ حدیث میں کہیں اس طریقے سے حکم نہیں ہے، حدیث میں وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کو دونوں پہلوؤں سے الگ رکھے۔ اگر اس طریقے سے بھی کوئی نماز پڑھ رہے ہو تو غلط نہیں کہیں گے، لیکن عورتوں کو وہی حکم ہے، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ عورتوں کو ہاتھ اٹھانا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور امام شافعی بھی یہی فرماتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ سکڑ کر سجدہ کریں گی دونوں ہاتھوں کو ملا کر، تاکہ عورتوں کو جو ہے وہ ایک پردے کا پورا اہتمام ہو۔ تو اس لیے ایک دوسرے کو، یہ کوئی طنز کرنے کا مقصد نہیں ہے، دوسرے کو غلط کہنے کا مقصد نہیں ہے، بس یہ عورتوں کے شرم و حیا اور ان کے پردے کا بہت زیادہ اہتمام کی وجہ سے یہ چیز جو ہے چاروں امام فرماتے ہیں، تو اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد کی طرح بھی پڑھ رہا تو ڈائریکٹ ہم نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یاد بھی رکھیے گا کہ طنز کرنے کا مقصد نہیں ہے، بس سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سجدے میں جائے تو ناک اور پیشانی آپ کا زمین میں ٹچ ہونا چاہیے، اور پیچھے کا پیر اٹھائے نہ۔ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ دونوں پیر اٹھا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب رکوع میں جائے تو رکوع میں جو ہے مرد حضرات کے لیے دونوں پیروں کو، یہ گھٹنوں کو وہ انگلیوں سے مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور بالکل سیدھا جو ہے رکوع کرنا چاہیے، ہے نا۔ تسبیح وغیرہ وہ بعد میں بتاؤں گا، یہ میں صرف جو غلطی ہوتی ہے اس کی میں اصلاح کر رہا ہوں، ہے نا۔ تو اس طریقے سے رکوع کرنا چاہیے، بالکل سیدھا ہو، ہے نا، اور پیروں کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، اس طریقے سے رکوع میں جانا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو آگے بھی شیئر کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔